السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں۔ آپ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں، جو بھی زوڈیک کے حوالے سے ہوتا ہے اس کے اوپر سید حیدر جعفری صاحب کی ماشاءاللہ سے بڑی زبردست ریسرچ ہوتی ہے۔ 2024 آنے والا ہے، ہر انسان ہو اس کی نظر جو ہے وہ اپنے زوڈیک کے اوپر ہوتی ہے کہ 2024 اس کے لیے کیسا رہے گا۔ تو آج کا ٹاپک بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ 2024 میں وہ کون سے زوڈیک سائن ہیں جو احتیاط کریں، وہ جانیں گے آج سید حیدر جعفری صاحب سے۔ سلام دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے۔ سر آج تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، میں آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، یقین کریں۔ بلکہ میں آڈینس سے کہوں گا کمنٹس میں بتائیں کہ جعفری صاحب کی جو آج ڈریسنگ ہے، ہم اس پر بات لازمی کیا کریں گے ہمیشہ سے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ سر میں بڑا عام سا آدمی ہوں، میں روٹین میں جو جیسا ہوتا ہوں ویسے ہی ہوں، میں تو اللہ کی مہربانی ہے، اس کی کرم نوازی ہے بس۔ ماشاءاللہ سر، اللہ میاں سلامت رکھے آپ کو ہمیشہ۔ انسان کا میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے کہ جی ڈریس سے زیادہ اس کا کردار صاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا کردار صاف ہے اور آپ کا کردار ایسا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جا کے کم از کم اس کو منہ دکھا سکتے ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا لباس ایسا ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں تو وہ شکل رنگ میں کیسا بھی ہو وہ پاکیزہ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ رنگ شکل تو ویسے ہی ہوتی ہے، ویسے ہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، کیا بات۔ اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ یہ ٹاپک بتانے سے پہلے کہ جن سٹارز کو جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے، اس سے پہلے میں ذرا ایک بات کرنا چاہوں گا، تھوڑی سا تمہید ہے، بات تھوڑی سی شاید لمبی ہو جائے لیکن جی سر ضرور، لازمی۔ کیونکہ احتیاط کیوں کرنی ہے اور احتیاط کا علاج کیا ہے، جی سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ساتھ یہ دیکھو زوڈیک سائنسز جو ہیں یہ انسان کی بیٹرمنٹ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ آپ کوئی مانے یا نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں نہیں مانتا کہ صبح سورج نکلے گا تو میرے نہ ماننے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ سورج تو نکلے گا۔ اگر میں نہیں مانتا کہ اب آنے والے وقت میں یعنی جو ہے وہ سردیاں آئیں گی تو سر میرے ماننے یا نہ ماننے سے فرق کیا پڑتا؟ وہ تو آ جائیں گی۔ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم انڈیویجولز کے کہنے پہ نہیں بدلتا until unless وہ انڈیویجول اہل اللہ میں سے ہو، وہ بھی اللہ کی پارٹی کے، اپنی پارٹی کے بندے ہوں تو پھر وہ بدلتا ہے، ورنہ تو وہ بالکل ہی نہیں نہ بدلتا۔ یہ تو بڑی کلیئر کٹ بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی جو ٹاپک ہے کہ جی کچھ سٹارز کو احتیاط کرنی ہے۔ تو احتیاط کرنے سے پہلے اس چیز کا علم ہوگا کہ احتیاط کیا کرنی ہے اور اس کی ریمیڈیز کیا ہیں۔ تو میں یہ بات بتانے سے بھی پہلے کہ جی کن سٹارز کو کیا کیا احتیاط کرنی ہے، اس سے بھی پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے زوڈیک سے ریلیٹڈ، آپ کے جو ہے وہ زوڈیک سائن سے ریلیٹڈ، مطلب مشہور و معروف ہے کہ جی وہ 60 ہو گئی، وہ 2.5 ہو گیا، وہ کوئی ہمارے اوپر کو جی وہ ستاروں کا جو ریٹروگریڈ ہو گیا جی، اب الٹے چال شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیکلی جب میں ٹیکنیکل جارگنز کی بات کرتا ہوں ظاہر سی بات ہے ٹیکنیکل جارگنز آر فار می، وہ میرے لیے ہیں کہ میں نے اس کو ٹیکنیکل جارگنز کو کیسے پڑھنا ہے اور کیسے انرجی کو ٹریک کرنی ہے۔ اب میرا کام یہ ہے کہ میں نے اس کو ٹیکنیکلی پڑھ لیا، اب میں اس کو آسان ترین لفظوں میں لوگوں سے بات کروں، لوگوں کو بتاؤں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ اگر میں نے وہ بڑے بڑے مشکل لفظ ٹیکنیکل جارگنز یہ وہ بول کے میں نے وہ کرنا ہے جدی لوگوں کو کھ سمجھ نہیں آنی تے فائدہ۔ اس لیے مین تھنگ از کہ آپ جب لوگوں سے بات کریں تو اس لیول کے اوپر بات کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ مینو کو بندہ نہ مننے کے جی ٹیکنیکل ایجوکیشن نے نہ صحیح بات سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ضرور ٹیکنیکلی بتانا ہے کہ جی 8واں گھر، بھائی 8واں گھر کیا کرتا ہے، 9واں گھر کیا کرتا ہے مجھے پتا ہے، ہاں میں ضرور بات کرتا ہوں اس کے اوپر، لیکن اس کو کوشش کرتا ہوں کہ آسان فہم جو ہے نا آسان ترین لفظوں میں بتاؤں تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے۔ جی اچھا جی، اب آ جاتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ زوڈیکس یعنی انسان جو ہے وہ انڈیویجول ہے، انسان کی ذات میں اللہ اور رسول کا مرجر ہے۔ انسان یعنی سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو شباہت رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت پہ بنایا گیا، یعنی جیسی شباہت رسالت مآب کی تھی ویسی آدم علیہ السلام کی تھی، بے شک، ٹھیک ہے۔
جس طرح کے جو آنکھ کان جیسے رسالت مآب کی شباہت مبارک تھی ویسی آدم علیہ السلام کی تھی. اور اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح کون سی پھونکی؟ فنفخت فیہ روحی، اپنی روح اپنے امر سے. تو انسان کے اندر آدمی میں یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ اور رسول کا مرجر ہے. اللہ کے اعداد ہیں 12 6 اور 6 12. رسالت مآب کے ہیں 11 9 اور 2 11 92. ٹھیک ہے، 11 اور 12 کو جمع کریں تو 23 3 اور 2 5. ٹھیک ہے، جہاں اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ہوگا. آپ نے 5 سینسری سسٹم کا ذکر تو روز سنا ہے، حواس خمسہ کا تو آپ نے روز ذکر سنا ہے. آپ کی باڈی میں اللہ اور رسول کا مرجر ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب اگر انسان کو اللہ نے زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنانا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے سارے پورے کے پورے میکانزم تو بنائے ہوں گے، بنائے ہوئے ہیں بالکل. اللہ آدھے ادھورے کام تو نہیں کرتا نا. اور پھر جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا، تو جس نے بیسٹ آف دی بیسٹ کریشن بنائی، جس کو اس نے سجدے کروائے، اس کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی تو اس نے انتظام کیا ہوگا نا. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے ہم کوئی الیکٹرانکس ڈیوائس خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک بکلٹ ملتی ہے جس میں اس کی ساری جو ہے نا وہ فنکشنز فنکشنالٹیز، اس کی بیسٹ یوز، اس کی ڈوز ڈونٹ سارا کچھ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب اللہ نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کر کے بھیجا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی مینولز بھی تو اتاری ہوں گی. ہر دور کے انسان کے لیے علیحدہ علیحدہ مینولز بھیجتا رہا ہے. اور پھر جب تمام علم سب کچھ ختم ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آخری کتاب آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دروازہ بند کر دیا گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کمپریہنسو کمپلیٹ بک ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تار ایسا نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہ کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو کبھی کوئی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوگا، جسمانی ہوگا، روحانی ہوگا، نفسیاتی ہوگا، یا یہ زوڈیک مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کے مسئلہ ہوگا، اس کا علاج قرآن پاک میں ضرور ہوگا. بے شک. ٹھیک ہے. آپ اگر ہم نہیں مانتے کہ جی یار یہ علم کوئی ایسا ہے تو بھائی تسی نہ منو، لیکن یہ علاج تے اللہ نے رکھ کے بھیجا. سبحان اللہ. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ ان کسی بھی سٹار کو، کسی بھی چیز کو جو ہے وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو احتیاط سر ڈاکٹر وہ تو نہیں ہوتا نا کہ جڑا تانوں کہے کہ جی تانوں بخار ہے تو دوائی کسی اور کو لے لو. ٹھیک ہے، وہ اس نے بخار تو چیک کر لیا ہے، مطلب وہ ڈاکٹر چاند ہی ہوتے ہیں نا کہ جی اینے نہیں بچنا ہے، لاہور لے جاؤ. تو وہ والے ڈاکٹر جو ہے نا وہ مطلب سب سے پہلے اس کو گھر لے جو دوائی میں کھا لیتا ہوں. لاسٹ ٹائم ایگزامپل سر ایسے ہی ہے، لیکن یہ اٹس بیسیکلی دی میجر تھنگ یو ہیو ٹو ڈو. بالکل. اللہ نے ہر انسان کو انڈیویجول بنایا. ٹھیک ہے، بالکل. کبھی بھی کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ تھوڑی کہے گا کہ جی تسی جا کے گھر سو جاؤ، دوائی میں کھا لیساں تو تساں ٹھیک ہو جاسو. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں ہوتا، کرنا آپ کو پڑتا ہے. کیونکہ اللہ نے انسان کو زمین پہ آزمائش گاہ میں اتارا ہے، ایگزامینیشن سیل میں اتارا ہے، ایگزامینیشن ہال میں اتارا ہے. بے شک. اب جتنا مرضی کوئی اچھا استاد ہو، ٹھیک ہے، وہ ایگزامینیشن ہال میں جا کے بچوں کی جو ہے نا وہ نہیں کاؤنسلنگ نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی ہے. جب زندگی میں آزمائش آتی ہے تو پھر فیصلہ کرنا، آگے بڑھنا، چیزیں کرنا آپ کی ہوتی ہیں. اس سے پہلے آپ کو گائیڈنس دی جا سکتی ہے جی سر کہ یہ طریقہ ہے، یہ کر لیجئے گا، جب آپ کے اوپر مسئلہ آئے تو یہ کر لیجئے گا، یہ سوال پیپر میں پوچھا جائے تو اس کا یہ جواب ہے. ساری چیزیں پڑھا دی جاتی. ٹھیک ہے، ہمارا کام بھی گائیڈنس ہے. گائیڈنس ہے. مطلب میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے. منانا نہیں ہے. میری طرف سے کوئی بھی نہ مانے، نہ منو، مینوں بھی فرق پڑنا. میں نے جس کو منانا تھا میں نے اس کو کہہ دیا ہوا کہ مالک میں کوشش کر لوں گا، دیانتداری نال کر لوں گا، لوگوں کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے، نہیں تے تو جانتے تیرا تو رب تو ہے، تو کرنا میرے ہاتھ چ ہے. تو سر کم ٹو دا پوائنٹ. جی سر. 2024 کی انرجی ہے 8 کانفنٹریشن کی. میں بار بار کہہ رہا ہوں مقافات عمل کا عدد ہے. آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا کیا ہوا نا تو 24 آپ کے لیے بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے. اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ برا کیا ہوا نا تو تیار ہو جانا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ تیار ہو جانا اس نے چھوڑنا نہیں ہے. سیٹن اور پلوٹو اور تیسرا اس میں جو ہے وہ جوپیٹر، 3 سٹارز ہیں جو اس پورے سال کو اس وقت میجر انرجیز ہیں. باقی تو سارے ہی ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہ ڈینائی تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میجر انرجیز اس وقت یہ 3 ہیں.
اور ان کے اثرات پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، ان کے اثرات نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. زحل نیگیٹیوٹی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، لیکن زحل جب سپورٹ کرتا ہے تو وہاں لے کے جاتا ہے جہاں کسی کی سوچ نہیں ہوتی. اچھا جی، بات لمبی ہو جائے گی، میں ابھی ان سٹارز کا بھی ذکر کرنا ہے. کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کو زوڈک مسئلہ ہے، آپ کو 60-70 ہے، 2.5 کا اثر ہے، کوئی ریٹروگریڈیشن ہے، کسی بھی سٹار کے نیگیٹو اثرات ہیں، کوئی آپ کو دباؤ میں لا رہا ہے کسی طرح کا، اس کا علاج اللہ نے قرآن پاک میں رکھ کے بھیج دیا ہے. ماشاءاللہ. قرآن پاک 30ویں سپارے میں صورت ہے سورہ البروج، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیا. اللہ زمین کے برجوں کی قسمیں نہیں کھاتا. اللہ پاک ہے اور وہ انہی کی قسم کھاتا ہے جو اس نے آپ بنائے اور جو اس کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے پاک ہوئے ہیں. جو اس کے مطلب دیکھیں اللہ پاکیزگی ہے نا، تو جس کے قریب اللہ چلا جاتا ہے وہی پاکیزہ ہے. نام اللہ کا پاکیزہ ہے، اللہ کا احساس پاکیزگی دیتا ہے. تو ہم جب کوئی چیز کو پاک کرتے ہیں تو کلمہ نہیں پڑھتے کہ جی کلمہ پڑھ کے تو لو. پاکیزگی اللہ کے نام کی وجہ سے، پاکیزگی اللہ کے کنیکشن کی وجہ سے ہے. بے شک. ٹھیک ہے، ورنہ مچھیاں تو زیادہ پاک تھے کوئی بھی نہیں، سارا دن رہندیاں ہی پانی میں. ٹھیک ہے، وہ جو سخی سلطان بہو نے کہا تھا جی رب ملتے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں، تو ملتا ڈڈوਆਂ مچھیاں ہو. تو ڈڈوਆਂ تے مچھیاں تو زیادہ پاک کوئی نہ ہوندا جڑے رہندے ہی پانی میں رہتے ہیں. تو پاکیزگی نہانے دھونے سے نہیں ہوتی، اللہ کے نام اور اللہ کے احساس کا نام پاکیزگی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اب جب آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو سورہ بروج، والسماء ذات البروج، کسی بھی طرح کا مطلب جادو ٹونا نظر بھی ہے تو میجر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، سورہ بروج 11 مرتبہ روز، 11 مرتبہ، 11 رسالت میں آپ سے منسوب ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کائنات میں کچھ نمبر حکومت کرتے ہیں، پھر کبھی صحیح تفصیل سے بات کروں گا کہ ان کے امپیکٹ کیا ہیں، 11 اور 12 کے امپیکٹ کیا ہیں، پھر کبھی زندگی رہی تو. 11 مرتبہ سورہ بروج اور 41 ڈیز، 41 دن، وہ 5 سینچری سسٹم کا میں نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، 11 مرتبہ روزانہ 41 دن لگاتار سورہ بروج کی تلاوت کر لیں، آگے پیچھے درود پاک جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. سورہ بروج جب آپ نے پڑھنی ہے تو 11 مرتبہ کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا، 41 ڈیز کا بھی سمجھ آ گیا. اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ پڑھنی ہے، اللہ 24 گھنٹے ہے، یعنی آج آپ نے اس ٹائم پہ پڑھ لی تو کل کسی اور ٹائم پہ پڑھ لیں، اللہ نو کوئی فرق نہیں پیندا، اللہ چھٹی تے نہیں جاندا. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرض کیا کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، مطلب فرض کیا کہ میں نے یہ سورہ بروج شروع کی ہے اور میں کسی دن بزی ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا، تو گھر کا کوئی اور آدمی پڑھ لے. اس گھر میں، اس جگہ میں جہاں پہ اس کے اثرات ہوں یا جہاں ان کی ریزیڈنس ہو، جہاں کچھ ہو، اس میں کوئی اور پڑھ لے تو بھی ہو جائے گا. مطلب وہ جو اس کو چیزوں کو نا کمپلیکیٹڈ کرنا کہ لوگ ہی کر ہی نہ سکن پھر ساڈے کو لان. تو سر میں بالکل سیریس کہتا ہوں کہ میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ آئیں، اپنے اندر کی آواز سنیں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں. قرآن پاک میں اللہ نے راستہ دیا ہوا ہے، وہاں سے راستہ لے لیں، ہماری ضرورت ہی ختم ہو جائے گی، ہماری ضرورت ختم ہو جائے گی. اپنے آپ کو تو اتنا مضبوط کر لیں. بالکل ایسے ہی ہے. اپنے آپ کو جب مضبوط کریں گے تو پھر آپ کو آٹومیٹکلی راستہ مل جائے گا. اب آ جاتے ہیں اس ٹاپک کی طرف. سر آؤٹ اسٹینڈنگ، بہت زبردست، مزہ آتا ہے، بلیو کریں. چلیں، آپ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بار بار میں دعا کرتا ہوں، بلکہ آڈینس کے لیے بھی کریے گا. آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو کب جا رہے ہیں، ناظرین کو بھی بتائیں. سر انشاءاللہ جا رہے ہیں. میرا یہ پلان یہ ہے کہ جب میرا نیا سال شروع ہونا تو میں اپنے مالک کے دروازے کے پاس انشاءاللہ خانہ کعبے سے شروع کروں گا نیا سال. تو وہاں جاؤں گا مالک سے، پھر اس کے بعد سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء کی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے واپس آ جاؤں گا. بس سر دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، ہماری آڈینس کو بھی رکھیے گا. سر ضرور. دیکھیں دعا تو ایک احساس کا نام ہے. تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں، میرے دوست بھی ہیں جڑے میرے دل چ گئے نے وہ میرے نال ہی جان گے نا، ساتھ ہی جائیں گے. واہ. تو جو لوگ میرے دل میں ہیں وہ تو میرے ساتھ ہی جائیں گے. تو بس ٹھیک ہے، ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جی وہ 2 زوڈک سائن جن کو 2024 میں احتیاط کرنی ہے. یہ لمبی بات ہو گئی پیچھے، لیکن یہ کرنی ضروری تھی. جی سر. ان میں جو 2 سٹار ہیں احتیاط ان میں ایسے کرنی ہے. یہ دونوں سٹار وہ ہیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ ان کی رائز بنے ہوئے ہیں، ان کے فل رائز بنے ہوئے، ان کو انرجی پوری مل رہی ہے. لیکن جب انسان کے اندر انرجی آ رہی ہوتی ہے نا تو وہ انرجی کو یوٹیلائز صحیح نہیں کر سکتا. کہاں اس کا اعتماد اوور کانفیڈنس میں بدل جائے،
وہ اس کو نقصان دیتا ہے. کہاں اس کی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی میں بدل جائے تو اس کو نقصان دیتا ہے. تو میں یہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی بھی بتاؤں گا اور کچھ تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ اس کو ایزی کر کے, کیونکہ میں عموماً ایزی بات کرتا ہوں لیکن کچھ چیزیں مجھے ٹیکنیکلی سمجھانی پڑیں گی. جی سر. ورگو ان کے لیے آنے والا سال اچھی انرجی تو لے کے آ رہا ہے لیکن کچھ چیزوں میں بے احتیاطی شدید نقصان دے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ان کو اپنی ہیلتھ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ کے بارے میں ورگوز کے بارے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑے دلیر ہوتے ہیں جی. چھوٹی موٹی بیماری نوں تو ایویں ہی لفٹ نہیں کراندے. ٹھیک ہے. تو وہ ذرا بعض اوقات چھوٹی موٹی بیماری ہمارے نا, ایک وہ مجھے یاد آ گیا, ہمارے گاؤں میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ان کی کلینک نہیں چلتی تھی. تو وہ ہار آنے والے کو کہتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر نوں نا ٹائم تے پیسے دے دو نا تے بندے بیمار نہیں ہوندے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر نوں ٹائم تے پیسے دے دینا بیمار نہیں ہوو گے. بہرحال اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس وقت جو کچھ سیٹن کی پوزیشن ہے نا, اب سیٹن جو ہے وہ لمبی بات ہو جائے گی کہ کون سے گھر میں, لیکن اس وقت وہ 6 ہاؤس کو جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. 6, 8 اور 12 ہاؤس, 6واں 8واں اور 12واں گھر جو ہے نا یہ اس کے زیر اثر ہوں گے. جب یہ زیر اثر ہوں گے تو اب یہ کیسے ہوتے ہیں, مطلب ایک وقت آئے گا کو ویڈیو کر لیں گے کہ ہم گھر میں کون سا گھر کیا اثر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو وانس فار آل پتہ لگ جائے. لیکن چونکہ اب یہ ٹیکنیکل ہو جائے گی تو بہت زیادہ ٹیکنیکل, مجھے بتائے بغیر گزارا نہیں تھا اس لیے میں نے اس کا نام لے لیا. ٹھیک ہے. صحت کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اخراجات بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کاروبار میں ترقی تو ہوگی لیکن کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں. ان رکاوٹوں سے سر نہیں ٹکرانا, ان رکاوٹوں کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے یا ان سے بچ کے نکلنے کی کوشش کرنی ہے. اتنے کھلو کے بہ ہی نہیں جانا, رستہ بند ہو گیا تو اتنے کھلو نہیں جانا, اگے چلی جانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جو پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی جو ہے نا اس میں اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اتار چڑھاؤ آئیں گے لیکن اپنے جذبات کو قابو رکھیے گا. غصے لڑ کے نوکری نہیں چھاڑ دینی, پارٹنرشپ نہیں توڑ دینی. ٹھیک ہے. اور ہاں اس میں جو سب سے زیادہ جو چیزیں ان کو جو ہے نا وہ ہٹ کر رہی ہیں نا وہ ان کے رومانٹک افیئرز ہیں. رومانٹک افیئرز ان کو کافی زیادہ ہٹ کر رہے ہیں اس سال میں. رومانٹک افیئرز میں لسٹ کی پیک بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات نیگیٹیوٹی ایزی ٹو ایکسیس ہو جاتی ہے. اچھا. تو جب آپ کو نیگیٹو چیزیں ایزی ٹو ایکسیس ہو جائیں تو پھر وہ امتحان ہی ہوتا ہے, نقصان کا باعث بنتا. ٹھیک ہے. اس وقت آپ نے نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا. لسٹ کی پیک بن رہی ہوگی, آپ کے نیگیٹو ریلیشن شپ, شارٹ ٹرم ریلیشن شپ, اس کے چانسز بن رہے ہوں گے. اگر تو اس طرف گئے تو پھر گئے, پھر جو رائز مل رہی ہے وہ نقصان میں پھر گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس وقت یہ بہت احتیاط کرنی ہے رومانٹک افیئرز میں خاص طور پہ, کیونکہ رومانٹک افیئر سے آپ کے گھر کے مسائل بھی سر اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیریس کے لیے 2024 اوور آل اچھا ہے. ٹھیک ہے. اوور آل ترقی ہے, اوور آل کامیابی ہیں, لیکن ان کی سب سے بڑی جو اس وقت اس کی نیگیٹیوٹی ہوگی وہ ہوگا ان کا ایگریشن, جذباتیت, غصہ, جلد بازی, چیزوں کو فٹافٹ ریپ اپ کر کے بند کرنا. اس سے گریز کر لیں. ٹھیک ہے. اس وقت بحث مباحثہ نقصان دے سکتا ہے. بولنے سے پہلے دھیان کریں کہ کیا کریں, اور سب سے زیادہ ضروری میں بار بار کہہ رہا ہوں غصے پہ کنٹرول رکھیں. کوئی فیصلہ غصے میں نہ کریں, کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں, سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. اور دوسری چیز سب سے اہم ہے, کوئی کاغذ, کوئی پیپر بغیر پڑھے بغیر سمجھے سائن نہ کریں. ٹھیک ہے. دھوکہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. خاص طور پہ 5ویں مہینے یعنی مئی کے پہلے ہفتے یا پہلے تاریخ کے بعد جوپیٹر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دباؤ میں, اس کی انرجی, ویسے تو جوپیٹر بہت اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے صحت کے مسائل بن سکتے ہیں. اور مین چیز ہوگی سستی, کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. اور کیونکہ آپ کے ارد گرد جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے کہ ان کے لیے بہت اچھی چیزیں آ رہی ہیں, کیریئر ان کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ پیسے کمائیں گے, آگے بڑھیں گے. اگر سست ہو گئے, گر گئے, پھر وہ جو پیسہ کمانے کی رفتار ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. سست نہیں ہوگی, ختم ہو جائے گی. اچھا. کیریئر بہت اچھا ہے, لیکن کیریئر میں اگر دباؤ آتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے, وہاں سے پیچھے ریٹریو کر کے فرار کا راستہ اختیار نہیں کرنا. خاندانی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں, دباؤ آ سکتا ہے, فیملی کے ساتھ, سبلنگس کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ کو دباؤ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے نا وہ جذباتی, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ ایک ہی چیز ہے, جذباتی نہیں ہونا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اس سال اخراجات بڑھ سکتے ہیں اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ محبت کے معاملے میں پیسے زیادہ خرچ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی رومانٹک افیئرس تھوڑے سے، لیکن اتنے نہیں، لیکن تھوڑے سے دباؤ میں لا رہے ہیں۔ رومانٹک افیئرس میں اگر آپ پیسہ خرچ دیں اور بعد میں آپ یہ سوچتے رہیں کہ یار میں اتنے خرچ دیتے، تو وہ جو آپ کی محبت کا چام ہے نا وہ خراب ہو جائے گا، یعنی آپ کی محبت پہ پیسہ غالب آ جائے گا۔ تو اتنا خرچیں جتنا آپ کو یاد نہ رہے، بٹ ٹھیک ہے اتنا کر لیں۔ اس سال اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کو کم کرنے کی جو ہے کوشش کرنے کی بجائے پیسہ کمانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی وہ آپشن بہت اچھی ہے۔ اس وقت اگر آپ کا خرچہ بڑھ رہا ہے نا، تو اخراجات کو کم کرنے کی بجائے مزید پیسہ کمانے کی کوشش کریں اور چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو خرچہ ہے، فرض کیا کہ ضروری خرچہ ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں چلتا، وہ کریں تو وہ خرچہ جو ہے وہ آپ اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی پیس کم ہو جائے گی، اس لیے اس کو کریں، پیسے کمانے کی کوشش کریں، لیکن بار بار صحت کا خیال ضرور رکھیں۔ اینگزائٹی ہو سکتی ہے، دباؤ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ آنکھوں میں سٹرین آ سکتا ہے، آنکھوں کا مسائل جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کو میں نے ریمیڈیز بتائی ہیں نا، یہ ویڈیو سے پہلے اس لیے بتائی ہیں کہ بعد میں یعنی لوگوں کو ڈرا کے انہوں نے دسنا کہ یار تانوں حل مل جائے گا، یا پہلے ان کو جو ہے وہ باک اپ کر کے پھر بتایا جائے کہ یہ پرابلم ہے، اس کا یہ حل آپ کو پہلے بتا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے نا ایک اور چیز احتیاطاً، کیونکہ اس وقت جو نیگیٹو توانائی بن رہی ہے نا، اس میں کاپر بہت شاندار اہم رول پلے کرے گا۔ تو اگر ہمارے ہاں یہ مل جاتے ہیں کوئی پرانے اگر برتنوں میں کوئی کاپر کا کوئی گلاس مل جائے یا کاپر کا کوئی برتن مل جائے جس میں آپ کھانا کھائیں، تو یہ جو نیگیٹو امپیکٹ ہے نا، یہ جو آپ کی ہیلتھ کے اوپر خاص طور پہ آ رہے ہیں، یہ دونوں سٹارز کے اوپر، ٹھیک ہے، ورگو اور سیجیٹیریس کے اوپر، یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، منفی چیزیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، منفی نیگیٹو چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس وقت پلانٹیشن کو بڑھائیں، اپنے ارد گرد پودے لگائیں، ٹھیک ہے، وہ پودے جن میں زیادہ پھول کھلتے ہیں وہ لگائیں، پرسکون رہیں، خوشگوار رہیں، اور سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اگر اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ سال آپ کا ہے، موج کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سر بہت زبردست اور بہت شکریہ، کافی لوگوں کو اویئرنیس مل گئی ہوگی، بلکہ کچھ اب لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کوئی اسکارپیو سے کوئی ایریس سے کہ ہم نے بھی کوئی احتیاط کرنی ہے، تو وہ میں نے سب کے لیے بتائی ہے، یہ جو پہلے میں نے جو ریمیڈی بتائی ہے وہ صرف ان دو کے لیے نہیں بتائی، میں نے کہا کہ ایکس وائی زیڈ کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ کام نہیں، یہ بڑا بہترین قسم کا نسخہ ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، سر یہ انسانوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بہت زبردست ٹاپک آج ہم نے کیا ہے۔ ناظرین، آئی ہوپ جیسے سید حضرت جعفری صاحب نے بتایا ہے آپ ویسا کرتے تو ہیں، لیکن اس پہ ضرور نظر رکھیے گا، کیونکہ میرا بھی صحیح ٹیریس ہے اور میں بڑے غور سے یہ دیکھ رہا تھا، اور کوشش کروں گا، انسان ہے، انسان کو نہیں پتہ لگتا، لیکن پھر بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں، باقی جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی، پاکستان زندہ باد۔